بٹ چلے میں ایک اور جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی صاحب، آپ اس عمل کو، اس فیصلے کو سیکنڈ کریں گے جو پنجاب حکومت کا اور اب وفاقی کابینہ نے بھی اپروول دے دی ہے کہ وزارت داخلہ لکھے ٹی ایل پی کے بارے میں کہ اسپامات پر پابندی لگے؟ آپ نے بھی بائی دا وے بھگتا ہوا ہے انہیں۔ دیکھیں اوور آل دیکھیں پولیٹیکل پروسیس میں کبھی بھی جماعتیں اس طرح سے ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، آپ اور میں یہی ہیں، یہ فردر شدت پسندی کو بڑھائیں گے۔ جب آپ مین سٹریم سے ایک جماعت کو غائب کریں گے وہ بڑا غلط رنگ لے کے ڈفرنٹ طرح سے، کیا ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ جماعت خود بخود بذات خود بہت شدت پسند؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں آج کیبنٹ نے فیصلہ کیا نا، کلیکٹیو وزڈم سے فیصلہ کیا، انہیں پہلے یہ پروو کرنا چاہیے تھا کہ یہ مانسٹر تیار کس نے کیا۔ بات ہے یہ چیزیں پروو کبھی کسی نے کی، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سندھو صاحب کو پتہ ہے کہ کہاں تیاری ہوئی تھی۔ حل یہ نہیں ہوتا۔ اب وہ جب جو بھی انٹینشن تھی جس نے بھی بنایا، اب وہ ایک پولیٹیکل جماعت تو بن گئی، اس نے 30 سے زیادہ ووٹ لیے پچھلے الیکشنز میں، پھر اس الیکشن میں پنجاب اسمبلی میں ان کا ممبر بھی پہنچ گیا۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں پھر آپ کو اس طرح سے نہیں ڈیل کر سکتے۔ دیکھیں بالکل آرٹیکل 17(2) نے وہ میکنزم پرووائڈ کیا، مگر دیکھیں پولیٹیکل بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے۔ دیکھیں ایک نیچرل ڈیتھ پولیٹیکل پارٹیز بھی مر جاتی ہیں، بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز ریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں بہت مذہبی جماعت، بات یہ نہیں صاحب، مسئلہ یہ ہے، میں بھی اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ آپ نے کہا میں بھی بحثیت ایک سیاست کے اور قانون کے طالب علم کے، ایک تاریخ کے طالب علم کے، I would be the last person to advocate کہ کسی جماعت پر پابندی لگے، لیکن دیکھیں when push comes to shove، آپ کے دور میں ہوا، اس وقت عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، انہوں نے کہا یہ ریاست کی ریٹ کو چارے نہ کرے، نقصان ہوگا۔ آپ بھی اس ایکسٹینٹ تک گئے، آپ نے کیا ATA کے تحت پابندی آپ نے بھی لگائی تھی، آپ نے بھی سب کچھ کیا تھا، بیکاز یو ور فورسڈ ٹو ڈو اٹ، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے۔ کیا آپ کے دور میں پولیس والوں کو مارا کوٹا نہیں گیا اور یہاں پر سب کچھ تماشا نہیں؟ ہمارے وقت بالکل ڈیتھس ہوئی تھی، مگر دیکھیں ایکشن ہر دفعہ کمنسریٹ ہونا چاہیے رسپانس سے۔ دیکھیں خود آپ ایونٹس کو کور کر رہے ہیں، ہماری دفعہ جتنی شدت سے یہ نکلے تھے، کیا اس دفعہ یہ اتنی شدت سے نکلے؟ اس دفعہ پبلک کا وہ رسپانس ہی نہیں تھا۔ آپ ٹوٹل دیکھ لیں، لاہور میں جتنی انگیجمنٹ بنائی اوور ڈوئنگ تھی، موٹر ویز آپ نے بند کی اوور ڈوئنگ تھی، کراؤڈ کی اسٹرینتھ کسی سے ایویلیویٹ کرا لیں، جو میں سمجھتا ہوں 5000 سے زیادہ بندہ نہیں تھا۔ تو جب سارے اس طرح کے معاملات تھے، اس طرح کر کے آپ نے اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی انسیکیور کر دیا۔ اب آپ آج بلٹ پروف کے بغیر پھرتے نہیں ہیں۔ بات ہے دیکھیں خود ہم پنجاب کے حالات کیسے کرنے جا رہے ہیں، دیکھیں ہم اس چیز کو سوچ ہی نہیں رہے۔ دیکھیں یہ ایک ڈیفرنٹ طرح کا طبقہ ہے، اسے ڈیفرنٹ طرح سے ڈیل کرنا چاہیے۔ بلٹ پروف تو جو وزیر اعلیٰ کی گاڑی ہے وہ تو بلٹ پروف حارث وزیر اعلیٰ کی تھی، بزدار صاحب کی بھی تھی، پرویز الہی صاحب کی بھی تھی، آج مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، محسن نقوی صاحب کی بھی، آگے سب کی بلٹ پروف ہوں گی گاڑیاں۔ باقی جو ایک وہ غلط الہام پھیلایا گیا کہ وہ وزیر اعلیٰ کہیں کھڑی تھی تو وہ بلٹ پروف گلاس تھا، نہیں، وہ عام ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوور ریئیکٹ کیا گیا، ڈسپرپورشنیٹ تھا ریئیکشن آپ کے نزدیک، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے پابندی؟ کیونکہ دیکھیں اس طرح کا جب ایکشن کرتے ہیں بہت سارے سمپتھائزر مل جاتے ہیں، سمپتھائزر فار رائٹ ریزن بھی ملیں گے، فار رانگ ریزن بھی ملیں گے۔ آپ بھی سمپتھائز کر رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کی جماعت، ہم سمپتھائز کے سینگل کو کر رہے ہیں، ہم آرٹیکل 17 کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ رائٹ آف اسمبلی ایک ہر کسی کا رائٹ ہے، اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ نکلنے سے ریاست کا خطرہ ہو جائے گا، سر بات یہ ہے نا کہ وہ صرف نکلنا نہیں تھا نا، وہ صرف نکلنا نہیں ہے باہر۔ اگر آپ تو خود، کیونکہ آپ سے تو بھائی ہم بلکہ سندھو صاحب بھی جانتے ہیں کہ ایون جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ بھی ایبسولوٹ تو نہیں ہے، لیکن نکلنے کا آپ کی جہاں ناک شروع ہو رہی ہے، میرے لمیٹیشن وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اوور ریئیکٹ کیا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ پہلے تو جو ایک تصادم ہوا وہ بھی اوور ریئیکشن تھا اور آپ پابندی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیں لوگ نکلتے ہیں ہر جماعت کے ساتھ، آپ کے لوئلسٹ ہوتے ہیں، مگر اوور آل سپورٹ آپ کو کاز کی وجہ سے ملتی ہے۔ جو اس دفعہ انہیں کاز ملی نا، وہ شاید اگر 2 ہفتے پہلے کر رہے ہوتے تو وہ شاید بہت زیادہ پاپولر کاز ہوتی۔ اب نکلنے والی اس کو ایک جنرل سپورٹ نہیں تھی، یا آپ کسی سے ایویلیویٹ کرا لیں، مگر جو آپ نے کر دیا، کیا دیکھیں میں سمجھتا ہوں امیجن یور سیلف ایز دی انٹیریئر منسٹر اور دا پرسن ان گورنمنٹ، انہوں نے کہا جی ہم نے ادھر لوگ مسجد اقصیٰ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں کہ شکر ہے وہاں امن ہوا ہے، we can see people celebrating there۔ یہاں آپ نے کہہ رہی ہم نے جانا ہے امریکن ایمبیسی، وہاں پر یادداشت جمع کرانی۔
آپ گورنمنٹ میں ہو, آپ الاؤ کر سکتے ہیں یہ تماشا کسی جگہ؟ دیکھیں کاؤنٹر نیریٹو یہی والا پبلک میں کیا نہیں بن رہا تھا کیا؟ دیکھیں جب میرا ایکشن ٹھیک نہیں ہوگا لوگ مجھے کرٹیسائز بھی کریں گے, تو لوگوں کے کرٹیسزم کو آپ بلڈ اپ ہونے دیتے ہیں, مگر اتنی دیر میں نصف پھر جائے ہر چیز. دیکھیں کہ نہیں آگے جا سکتے تھے معاملات. دیکھیں ہم نے آپ کو لگتا تھا کہ انہوں نے فزل آؤٹ ہو جانا تھا, یہ ایک نیچرل چیز تھی, ایک نیچرل کلیپس کی طرف معاملات جا رہے تھے. دیکھیں انہوں نے کر کے ایک اتنی بڑی پرابلم کریٹ کر دی ہے. دیکھیں یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہانٹ کرے گی چیز. آپ کہتے ہیں اٹس اے بیڈ پریسیڈنٹ. 100%. سر صاحب آپ نے نیازی صاحب کی پوری گفتگو سنی, کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک تو جو طریقہ کار تھا وہ شاید ڈسپرپورشنیٹ تھا, ڈسپرپورشنیٹ یوز آف فورس تھا, دوسری یہ کہ آپ ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. ان کے دور میں بھی پابندی لگی, وہ ریورس ہو گیا سب کچھ, بٹ اب آپ اس کو ایک ڈفرینٹ روٹ سے لگا رہے ہیں, اور ایک سیاسی جماعت پر پابندی نہیں لگنی چاہیے. وہ نیازی صاحب کا ایک اپنا موقف ہے, ان کی جماعت کا بھی ہے, بٹ یو تھنک اٹ از اے گڈ پریسیڈنٹ جو آپ سیٹ کر رہے ہیں؟ منیب صاحب I cannot expect it. میں سوچ رہا تھا کہ میرا بھائی عمیر کیا کہہ رہا ہے, شاید میں جو پہلے لفظ بول گیا تھا ان دا لائٹر نوٹ وہ غلط تھی, اب میں پتہ نہیں کیا ہوا مجھے, لیکن ان سے میں نہیں توقع کر رہا تھا. دیکھیں ایک متشدد جماعت اور ایسی جماعت جو جب مسئلہ وہاں پہ حل ہو گیا ہے, لوگ خوش ہیں, پیپل بھی, اور ان لوگوں کی بیچاروں کی ایک کنٹری کے علاوہ اور کوئی مدد نہیں کر رہا وہاں پہ, ہمارے ہمسایہ کنٹری, اور روزانہ بچے مر رہے ہیں کتنے 60,000 سے زائد. آپ دیکھیں تو ذرا ان کی جگہ پہ اپنے بچوں کو لا کے دیکھیں, ذرا تصور کر کے دیکھیں جی, تو پھر آپ ایک پتا. اور دوسرا وہ جو انسپیکٹر تھا جس کو انہوں نے اوپر سے رکھ کے, آپ اگر دیکھیں غور سے تو اوپر سے کلاشن کوف سے گولیاں مار رہے ہیں. 60 سے زیادہ لوگ, 64 لوگ ہیں جو ہینڈی کیپ ہو چکے ہیں, جن کی ٹانگیں نہیں ہیں, جن کی زبان نہیں چل سکتی, اور ڈاکٹرز نے کہا یہ چل نہیں سکتی. یہ کیا غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدام اٹھایا گیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ تو ابھی بالکل یہ کس طرح کی یہ سیاسی جماعت ہے. یہ مجھے تو کوئی I don't need any bullet proof گاڑی. دیکھی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے نا, میں تو ڈروں گا اس سے جو میرے جسم کے ساتھ روح قتل کر سکے نا, باقی تو کوئی ڈر نہیں ہے. تو دوسرے نمبر پہ یہ پابندی یہ تو بہت بار پہلے لگنی چاہیے تھی کہ جب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, there is no any cause. ہم اکثر عدالتوں میں کہتے ہیں نا کاز آف ایکشن کیا ہے جی, آپ کا کیا ہے جی, آپ کا مسئلہ کیا ہے. تو مسئلہ کیا ہے جی کہ وہاں پہ صلح کیوں ہو گئی ہے, یا وہاں پہ جنگ ختم کیوں ہو گئی ہے, یا بچے بچ کے کس خوشی سے وہ جھوم رہے ہیں, ناچ رہے ہیں کہ اپنا ایک طرح سے ان کو خوشی ملی اتنے سالوں کے بعد, جن کو یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کے ماں باپ مر چکے ہیں, آپ کے بچے مر چکے ہیں. جب انہوں نے زندہ دیکھا تو ایسے تھے جیسے وہ پاگل ہو رہے ہیں بیچارے. اور یہ یہاں پہ یہ نیا تماشا شروع کر لیا یہاں سے. اور یہ نئے صاحب جو کہہ رہے ہیں نا 5,000 یا 6,000, نئے صاحب چنگاری لگانی ایک بندے کا کام ہوتا ہے. آگے آپ دیکھتے سے ہی انہوں نے کرنا کیا تھا. کیا ہم چاہتے ہیں کہ پورے ورلڈ سے رائٹ نو ہمارے, دیکھیں رشیا ہمارے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہیں, چائنا کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہیں, یو ایس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلق ہیں, باقی ہمسایہ ممالک جن سے بھی کچھ سے نہیں ہیں کچھ سے اچھے ہیں, لیکن یہ کہ کس قسم کی آپ کی خارجہ پالیسی بن رہی ہے. تو ان حالات میں آپ امریکن ایمبیسی جا کر ان کو یاد بھی کیا یادداشت پیش کرنی ہے کہ جنگ آپ نے بند کیوں کی ہے, کیوں کروائی ہے, اس کو دوبارہ شروع کروا دی. نو ناٹ ایٹ آل. اور یہ جو ہوا ہے بالکل ٹرو ہے, اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے, اور یہ ہوگا. باقی تو جو بھی ہے سپریم کورٹ, ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ پریس کلب لاہور کے سامنے اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے وہاں پہ کہ آپ اپنا چیف جسٹس کا سر میں آپ کو 2 کروڑ روپے دوں گا, از اٹ گڈ؟ ایز اے لائر ہم تینوں سوچ لیں. یا اگر پریزیڈنٹ رشید صاحب بات کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ یہ کیا وہ کیا, کہ آپ نے منڈی برآمد کری کہ اس پہ فلاں چیز کا گوشت ہوا تھا, یہ ہوا تھا, تو جو ان کے بارے میں آ جائے کہ جی ان کی فتویٰ آ جائے, یا طلال چودھری کو 118 میسج آ جائے کہ ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے, از اٹ گڈ؟ اور دوسرے نمبر پہ ایٹ لیسٹ بٹ ناٹ لاسٹ, دیکھیں مبین صاحب جو لوگ زخمی ہوتے ہیں, جو معذور ہوتے ہیں, جن کے ساری عمر فیوچر تباہ ہو جاتا ہے بچوں کا, ہم ان کو بھی تو کبھی ساتھ ان کے لیے بھی بات کریں نا, کہ وہ صرف لڑنے کے لیے آتے ہیں بیچارے, ان دی لائن آف دا ڈیوٹی وہ لڑ جاتے ہیں, مر جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. ہم کوئی بھی حکومت ہو, میری ہو یا کسی اور کی ہو, ہم بیٹھ کے ان سے مذاکرات کر لیتے ہیں. بھائی کیوں, جس کا نقصان ہو ان سے ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ تو پھر ان پہ کیا گزرتی ہے؟ الٹیمیٹلی آپ اپنی فورسز کو کمزور کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خون تو بہت عرضہ ہے, اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. کیا ہم لڑ رہے ہیں ملک کے لیے, لوگوں کو بچانے کے لیے, اور آٹومیٹکلی صلح ہو رہی ہے جی.